الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام کی نعمت عطا فرمائی، مسلمان بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو چھوٹی موٹی عبادتوں کی بھی توفیق عطا فرمائی. دعا کرے کہ جو بھی ہم عبادتیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرمائے. میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی. اور اس آیت کا اور اس حدیث کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہی ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کی زندگی میں ایمان آ گیا، اسلام آ گیا. لیکن اس کا کام یہی ختم نہیں ہو جاتا. اس کا کام اسی پر ختم نہیں ہو جاتا. ایمان آنے کے بعد
زندگی میں دین اور اسلام آنے کے بعد دوسرا کام شروع ہوتا ہے اعمال کا۔ ہم نے زبان سے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، ہم نے محمد کو اپنا نبی مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ اس کے بعد جو کام ہمارے ذمے شروع ہوتا ہے وہ ہے اعمال کا، اپنی زندگی میں ان تمام کاموں کو انجام دینے کا جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ان تمام کاموں سے بچنے کا جن سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ جب یہ دو چیزیں ہماری زندگی کے اندر آ جائیں، ایمان آ جائے اور اعمال آ جائے، تو ہم ایک کامیاب اور مکمل مسلمان کہلائے جانے کے لائق ہیں۔ اس دنیا کے اندر مسلمان تین طرح کے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ ہے، ایک جماعت مسلمانوں کی وہ ہے جن کی زندگی کے اندر ایمان ہے، انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ساتھ میں ان کی زندگی کے اندر اعمال بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن کریم کے اندر جن جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان تمام کاموں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں اور انجام دیتے رہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع کیا ان کاموں سے پورے طور پر بچتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ تعداد دنیا کے اندر آج کے زمانے میں بہت تھوڑی ہے، بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو ان تمام کاموں کو کرتے ہیں جن کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور ان تمام کاموں سے بچتے ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ ایسی تعداد دنیا میں بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے۔ ایک طبقہ مسلمانوں کا یہ ہے۔ دوسرا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو خاندانی، نسلی اور پیدائشی اعتبار سے تو مسلمان ہیں، گورنمنٹ رجسٹریشن میں، کاغذات میں، ڈاکومنٹس میں نام مسلمانوں کا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ، خدا کو اپنا رب مان لیا، لیکن کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کہ ایک مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کبھی اس کو جانچا نہیں کہ ہماری زندگی کے اندر اسلام کتنا ہے، ایمان کتنا ہے، ہم کام کیا کرتے ہیں، کون سے کام کرتے ہیں، کیسا کام کرتے ہیں، کبھی اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ایک نام ہے مسلمان ہونے کا، لیکن ہماری زندگی کے اندر اسلام کتنا، ایمان کیا، اس کو جاننے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ اور دنیا کے اندر یہ تعداد بہت زیادہ ہے، 100% میں سے 90% مسلمانوں کی یہی تعداد ہے، اور ایک تعداد مسلمانوں کی وہ ہے جن کی زندگی کے اندر ایمان تو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اعمال بھی ہے، عبادتیں بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی 5 نمازیں ہیں 24 گھنٹے کے اندر، کبھی ظہر کی نماز پڑھ لی، کبھی عصر کی پڑھ لی، کبھی وقت ملا تو عشاء کی پڑھ لی، نہیں ملا تو جمعے کی پڑھ لی۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یہ بھی ہے جن کی زندگی کے اندر ایمان ہے، مسلمان ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یہ ہے۔
ہمیں اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے۔ کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے جن کی زندگی کے اندر ایمان ہے اور شریعت کے سارے کاموں کو پورے طور پر انجام دیتے رہتے ہیں، یا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے جو نسلی اعتبار سے، پیدائشی اور خاندانی اعتبار سے تو مسلمان ہیں لیکن اعمال سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ نماز کیا چیز ہے، زکوٰۃ کیا چیز ہے، مسجد کیا چیز ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اور مسلمانوں کی ایک تعداد وہ ہے جو مسلمان ہیں، اعمال بھی کرتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کرتے ہیں اپنی پسند کے مطابق، اپنے وقت کے مطابق، اپنے خواہش کے مطابق۔ جی چاہا تو کر لیا، جی نہیں چاہتا نہیں کیا۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے۔ پہلے وہ لوگ، مسلمانوں کا وہ طبقہ، وہ جماعت جن کی زندگی کے اندر ایمان ہے، جو سارے کاموں کو پورے طور پر انجام دیتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر کیا بات ہے کہ جب اب خدا کو اپنا رب مان لیا تو ہر چیز میں خدا کی خدائیت چلتی ہے۔ جب خدا کو اپنا رب مان لیا تو ہماری زندگی کے اندر اپنی پسند نہیں چلے گی، خدا کی پسند چلے گی۔ خدا جس چیز کو کہتا ہے ہمیں وہ چیز کرنا ہے۔ ہماری زندگی ہماری نہیں، یہ خدا کی دی ہوئی ہے۔ خدا جس وقت چاہے دے دے، خدا جس وقت چاہے لے لے۔ اللہ نے کہا مسلمان گہری نیند سو رہا، اللہ نے کہا مسلمان اٹھ اور میری عبادت کے لیے مسجد میں جا۔ اپنی نیند کو قربان کر دی، نرم بستر کو چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آ گئے۔ بڑی محنت سے پیسے کمایا، اللہ نے فرمایا سارے سال کا حساب کر، جتنا پیسہ کمایا اس میں سے 40واں حصہ میرے لیے زکوٰۃ میں نکال۔ اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ میرے مال کہاں جا رہا ہے، کتنے پیسے کم ہو گئے، میں نے محنت سے کمایا، خون پسینہ کر کے کمایا، لیکن اللہ نے حکم دیا اس کے لیے زکوٰۃ میں نکال دیے۔ اللہ نے کہا مال ہے تو حج کے لیے جا، 1.5 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کے لیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے خدا کو اپنا رب مان لیا، ثم استقاموا، پھر اس کی زندگی کے اندر خدا کی خدائیت چلتی ہے، خدا کا حکم چلتا ہے، اپنی پسند نہیں چلتی۔ اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کی زندگی میں آتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی زندگی کے اندر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پریشانیاں آئیں، اللہ کی طرف سے دل کے اندر ایک بات آتی ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے خدا کو خدا اپنا رب مان لیا، تمہاری زندگی کے اندر خدائیت ہے، اللہ کی پسند چلتی ہے، تو پریشانی میں بھی تمہارا خدا موجود ہے، مصیبت کے وقت بھی تمہارا خدا موجود ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جب موت کا وقت آتا ہے، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے جانباز، بڑے بڑے طاقتور گھبرا جاتے ہیں، سب موت کے آگے اپنا گھٹنا ٹیک دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جب ایسے لوگوں کو موت آتی ہے ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا
موت آ جاتی ہے چہرے کا نور نہیں جاتا، دنیا سے چلے جاتے ہیں چہرے کے اندر وہ نورانیت، وہ روشنی باقی رہتی ہے، چہرے کے اندر مسکراہٹ باقی رہتی ہے۔ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ایسے لوگوں سے اللہ کے فرشتے آ کر کہتے ہیں نہ تمہیں دنیا کے اندر گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ موت کی سختی سے گھبرانے کی ضرورت ہے، اور جب اس دنیا سے چلے جاؤ گے وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خدا کی جنت تمہارے استقبال کے لیے کھڑی ہے، خدا کے فرشتے تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، تمہیں شراب پلانے کے لیے، تمہیں پانی پلانے کے لیے، جنت کی راحتوں اور نعمتوں کا سیر کرانے کے لیے فرشتے کھڑے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرشتے ایسے لوگوں سے آ کر کہتے ہیں کہ تمہیں اس دنیا سے جانے کے بعد ایسی زندگی ملے گی جس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی، ایسی جوانی ملے گی جس کے بعد کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسی خوشی ملے گی جس کے بعد کبھی غم نہیں آئے گا، ایسی نعمتیں ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں جن کی تم تمنا کرو گے۔ جنت کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں، آرڈر دینے کی بھی ضرورت نہیں، بس دل کے اندر چاہت ہوگی، خواہش ہوگی، تمنا ہوگی، فوراً وہ چیز موجود ہو جائے گی۔ یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اپنی زندگی کو خدا کے لیے قربان کر دیا۔ ان کی زندگی میں اپنا حکم نہیں چلتا بلکہ خدا کا حکم چلتا ہے، ان کی زندگی میں اپنا حکم نہیں چلتا، خدا کا حکم چلتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ ساری فضیلتیں بیان کی ہیں۔ آپ سوچیں ہماری زندگی کے اندر خدا کا کتنا حکم چلتا ہے، ہمارا کتنا حکم چلتا ہے۔ مؤذن اذان دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر، انسان کا نفس کہتا ہے تو کتنا ہی پکار لے، جب تک میں نہیں کہوں گا تب تک میں مسجد کے اندر نہیں جاؤں گا۔ تو کتنا ہی پکار لے، کتنا ہی گلا پھاڑ لے، کتنا ہی چیخ لے، تیرا حکم نہیں چلے گا، میرا حکم چلے گا۔ تو کتنا ہی بلا لے، جب تک میں نہیں چاہوں گا مسجد کے اندر نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ مصیبتیں آ جائے، پریشانیاں آ جائے، اللہ فرماتے تمہاری مصیبت تم جانو، میں تمہاری مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوں۔ اسی لیے آج ہمارے اوپر طرح طرح کی پریشانی آ رہی، ان پریشانیوں کو ہم خود جھیل لیں۔ مصیبتیں آ رہی ہیں، ان مصیبتوں کو خود جھیل رہے ہیں۔ انسان جب خوشی کا وقت ہوتا ہے، خوشی کا ماحول ہوتا ہے، انسان راحتوں کے اندر ہوتا ہے، نعمتوں کے اندر ہوتا ہے، اس وقت جب انسان اللہ کو پکارتا ہے، وہ پکار جب آسمان میں پہنچتی ہے، آسمان کے فرشتے اس پکار کو سنتے ہیں تو فوراً اس پکار کو اللہ کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ جب وہی بندہ جب کسی مصیبت کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے، پریشانی میں گھرا ہوا ہوتا ہے، تکلیفوں کے اندر ہوتا ہے، اس پریشانی میں بھی اللہ کو پکارتا ہے، وہ آواز آسمان کے اندر پہنچتی ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے، یہ آواز پہچانی ہوئی لگ رہی ہے، اس آواز کو فوراً اللہ کے پاس پہنچا دو۔ لیکن جب کوئی بندہ خوشی میں اللہ کو نہیں پکارتا، نعمتوں میں اللہ کو نہیں پکارتا، اور مصیبت آتی ہے اس وقت اللہ کو پکارتا ہے، جب یہ آواز آسمان کے اندر جاتی ہے، فرشتے کہتے ہیں آواز تو اجنبی سے لگ رہی، کبھی ہم نے آواز سنی نہیں۔ پہلے اس آواز کی جان پہچان کرو، اس آواز کی جانچ پڑتال کرو، اس کے بعد اس آواز کو اللہ کے پاس پہنچانا۔ جب تک وہ آواز اللہ کے پاس پہنچتی ہے، انسان مصیبتوں کے اندر تڑپتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، خوشیاں دی ہیں،
سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور تندرستی دی ہے۔ پیر سے چل کر مسجد میں آ سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، وقت نکال کر کے مسجد میں آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی برسنے کا وقت نہ دے۔ جب انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی برستی ہے، پھر انسان کتنا ہی رب کو پکار لے، اس وقت کام نہیں آئے گا۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، تالاب ہوتا ہے، اس تالاب کے اندر بہت ساری مچھلیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو بیماری لگ جاتی ہے، بہت ساری مچھلیاں ٹھیک ٹھاک بھی ہوتی ہیں، لیکن مالک جو ہوتا ہے اس وقت ساری مچھلیوں کو بیچ دیتا ہے۔ یہ نہیں چنتا کہ کون سی مچھلی اچھی ہے، کون سی مچھلی بیمار والی نہیں ہے۔ جب عذاب آتا ہے تو پورے گاؤں والوں پر آتا ہے۔ جب عذاب آتا ہے تو ایک انسان کی عبادت اس وقت عذاب کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں سدھرنے کی بہت ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میں نے بتایا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت وہ ہے جن کی زندگی کے اندر ایمان ہے، اعمال ہے، اور ان کی زندگی کے اندر خدا کا حکم چلتا ہے، اپنا حکم نہیں چلتا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دنیا کے اندر بھی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب موت آ جائے گی موت کے بعد بھی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں کو آ کر کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ولكم فيها ما تشتهي انفسكم، تمہارے لیے جنت کے اندر وہ ساری نعمتیں ہیں جن کی تمہارا دل تمنا کرے گا۔ لیکن یہ ساری نعمتیں، یہ ساری فضیلتیں ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں ان کا حکم نہیں چلتا بلکہ اللہ کا حکم چلتا ہے۔ ان کی زندگی میں اپنا حکم نہیں چلتا بلکہ اللہ کا حکم چلتا ہے۔ زندگی اس کی ہے لیکن حکم اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی گارنٹی لے لیتا ہے کہ اس کی زندگی میں جتنی مصیبتیں آئیں گی ان مصیبتوں کو دیکھنے والا میں ہوں، خوشیاں دینے والا بھی میں ہوں، مصیبتوں کو ہٹانے والا بھی میں ہوں۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اپنی زندگی مان رکھی ہے، اپنی زندگی کے اندر اپنا حکم چلاتے ہیں، خدا کا حکم نہیں چلاتے، پھر ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔